الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا ینال غوث فتن الذی لیس لصفاتہ واحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتی صلوات. مل کے بآواز بلند صلوات. انشاء خلقا انشاء وابتداء ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا حمامت نفس اضطرب فيها وقال اشیاء لأوقاتها وعلى ما بین مختلفاتها وغرز غرائزها والزمها واشبهها. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے سیاراتوں کو ستاروں سے، تو جو ہے مومنات، جس نے سیاراتوں کو ستاروں سے، زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، جنگلات کو آشجاروں سے، چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے منور فرمایا. وہ عظیم خالق، وہ کریم خالق کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والا کوئی گن نہیں سکتا، نہ وہ عقل و فہم کی گہرائیوں میں آ سکتا ہے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں. عزیزان مومنات، اس کے بعد میرا تمام تر درود و سلام ہو ان مصطفیٰ، تو جو ہے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا دیا، بے در کو دیکھا مقداد بنا دیا اور گناہگار کو سینے سے لگایا تو حر علیہ السلام بنا دیا. عزیزان مومنات، خداوند متعال اپنی لاریب و بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان مومنات، یہ جو آیہ تطہیر ہے، اس کے ابتدا میں ایک لفظ ہے، اس کو عربی گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں. انما عربی گرامر میں اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے سوا نہیں اور، وجہ ہے اس کے سوا نہیں اور، یعنی جہاں پر بھی کلمہ حصر استعمال کیا جاتا ہے اس کی غیریت کو شامل نہیں کیا جاتا. مثال سے سمجھاتی چلوں، جیسے اللہ نے قرآن میں کلمہ حصر استعمال کیا. اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے کہا کہ شیطانی عمل اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے جوا اور شراب شیطانی عمل ہے ویسے کوئی اور شیطانی عمل نہیں ہے. پھر اللہ نے کلمہ حصر استعمال کیا. اللہ نے کہا انما مشرکون نجس. اللہ نے کہا کہ نجاستیں اور بھی بہت ہیں، مگر جیسے مشرک نجس ہے ویسے کوئی اور چیز نجس نہیں ہے. پھر اللہ نے اہل بیت کی
طہارت کو منوانا تھا، اہل بیت کی طہارت کو عیاں کرنا تھا، اللہ نے پھر کلمہ حسر استعمال کیا. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے کہا دنیا جہاں کائنات میں پاک چیزیں تو اور بھی ہیں، لیکن جس طرح اہل بیت پاک ہے اس طرح سے اور پاک کوئی نہیں ہے. عزیزان مومنات، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دوں. اللہ یعنی وہ ہستی ارادہ کر رہی ہے جو اپنے ارادے میں، اپنی حکمت میں، اپنی مشیت میں کسی کا مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہے. وہ ذات ارادہ کر رہی ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کرے. تو جو ہے اہل بیت سے رجس کو دور کرے. اب یہ رجس کیا ہے؟ علماء اکرام نے بتایا کہ رجس کی 122 قسمیں بنتی ہیں. رجس کی 122 قسمیں بنتی ہیں. لفظ بدل دیتی ہوں. جب رجس پھیل جاتا ہے تو اس کی 122 قسمیں، 122 صورتیں، 122 شکلیں بنتی ہیں. لیکن جب رجس سمٹ جاتا ہے اس کی 3 حرفوں میں وہ سمٹ جاتا ہے. تو جو ہے جب رجس بکھرتا ہے 122 قسمیں بنتی ہیں. جب رجس سمٹ جاتا ہے اس کے 3 حرف بنتے ہیں. کون سے؟ را، جیم اور سین بنتا ہے رجس. کچھ رجس چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ رجس بڑے ہوتے ہیں. تو جو ہے لفظ بدلوں، کچھ رجس اصغر ہوتے ہیں، کچھ رجس اکبر ہوتے ہیں. کچھ رجس چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ رجس اصغر ہوتے ہیں، کچھ رجس اکبر ہوتے ہیں. اب جملہ پھر تبدیل کروں کہ جو خود اہل بیت سے دور ہو جائے وہ چھوٹے رجس ہیں، جن کو وہ ذات کبریا اہل بیت سے دور کر دے وہ بڑے رجس ہیں. اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو جملہ پھر تبدیل کروں. اب اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جو جو اہل بیت سے دور ہوگا، جو اللہ نے کہا نا کہ میں نے ارادہ کیا اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے جو جو بندہ اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. تو عزیزان مومنات، عزیزان مومنات، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ہر تیسرا چوتھا بندہ، ہر تیسرے چوتھے بندے کی یہ کوشش ہوئی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں. ہر تیسرے چوتھے بندے کی کوشش رہی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں. آئیے نا پیغمبر سے سوال کریں کہ یا رسول اللہ کہ اہل بیت کون ہے؟ یا رسول اللہ اہل بیت کون ہے؟ اب پیغمبر واضح کرانے لگے ہیں اپنی اہل بیت کو. تو جو ہے اب پیغمبر خرامہ چلتے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. تو جو ہے پیغمبر خرامہ چلتے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. اس دروازے کے آگے آ کر ٹھہر گئے ہیں، رک گئے ہیں. وہ دروازہ جو آیت تطہیر کا مظہر ہے، وہ دروازہ جو آیت تطہیر کا مظہر ہے، وہ دروازہ جو سلمان کی سدرۃ المنتہا ہے، وہ دروازہ جہاں پر جبرائیل آ کر یہ نہیں کہتا میں سید الملائکہ ہوں، یہ کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں. وہ دروازہ جہاں پر ملک الموت بھی آ کر رک جاتا ہے، وہ دروازہ کہ جہاں پر جنت کے ملائکہ کبھی فقیر بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں. وہ دروازہ جہاں پر نبیوں کا سلطان نبی کے جس کے سر پر 1,23,9
999 نبیوں کی دستار ہے، وہ نبی بھی اس دروازے پہ آ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل النبوہ، اے زہرا اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو مومنات، اب پیغمبر صحن زہرا میں داخل ہوئے، کیا کہا کہ زہرا مجھے اپنے جسم میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے یمنی چادر لا کر دو۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے گزر رہی ہوں۔ بی بی زہرا نے یمنی چادر لا کے دی، رسول اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب کچھ دیر بعد جناب حسن گھر میں آئے، ماں کو سلام کیا، نانا سے اجازت لی اور کیا کہا، کسا کے نیچے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جناب حسن آئے، ماں کو سلام کیا، نانا سے اجازت لی، چادر کے نیچے چلے گئے۔ اب کچھ دیر بعد جناب علی مرتضیٰ حیدر کرار غیر فرار آئے اور کیا کہا، بی بی کو سلام کیا اور کیا کہا کہ اے زہرا مجھے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہی کہا نا، کہا کہ مجھے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو مومنات، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، نہیں ہوا، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا کہ کسا کے نیچے فقط محمد مصطفیٰ تو نہیں تھے، کسا کے نیچے تو جناب حسن مجتبیٰ بھی تھے، چادر کے نیچے تو جناب حسین سید الشہداء بھی تھے۔ اب علی مرتضیٰ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ زہرا مجھے محمد مصطفیٰ کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اپنے پارائے جگر حسن کی بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے حسین کی بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں، پیغمبر علی نے کیا کہا، علی نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو مومنات توجہ کیجئے گا، پھر ماننا پڑا کہ نبوت اور ولایت کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے، نبوت اور ولایت کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب ہجرت علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے بستر پر سوئے، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں پہچانا یہ علی مرتضیٰ سو رہے ہیں، سب کو ماننا پڑا یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ تو عزیزاً، تو مومنات، جناب علی مرتضیٰ نے بھی اجازت لی، کسا کے نیچے چلے گئے۔ اب بی بی زہرا نے دیکھا کہ سب ہی کسا کے نیچے چلے گئے ہیں، اب بی بی بھی خرامہ چلی اس کسا کے پاس، تو جو ہے خرامہ زہرا بھی چلی۔ اب کیا کیا کہ کسا کا کونا اٹھایا، کسا کا دامن اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، تو جو ہے کہا یا رسول اللہ مجھے زہرا کو اجازت ہے کہ میں بھی کسا کے نیچے آ جاؤں۔ اب نبی نے کیا خوبصورت جملے کہے، نبی نے کہا اے زہرا، میں بابا محمد مصطفیٰ بابا ہوں تو تیرا، علی شوہر ہے تو تیرا، حسنین بچے ہیں تو تیرے، اگر آج آپ کسا کے نیچے نہ آئی تو ہم کامل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جمع نہیں ہوں گے، یہ کہا کامل نہیں ہوں گے۔ اب جیسے ہی زہرا آئی فلم مکتملنا جمیع تحت الکسا، جب کسا کے نیچے نور کامل ہوا تو جو ہے اب کسا کے نیچے وہ سوال ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کی اہل بیت کون ہے۔ اب جب کسا کے نیچے نور کامل ہوا، پروردگار عالم کی طرف جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھا اور اپنا ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور کیا کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اب خدا نے بھی کسر نہیں اٹھائی رکھی، اللہ نے بھی کہا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ اللہ نے کہا نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سمندر ستارے سیارے کچھ بھی نہ بناتا، مگر الا فی محبتی ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ اگر سارا کچھ بنایا ان 5 نفوس کی محبت میں بنایا۔ تو عزیزان مومنات، جب کسا کے نیچے نور کامل ہوا، اس نور کی شعاعیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی،
نور کی شعاعیں آسمانوں پر بلند ہوئی، وہ جبرائیل، وہ سید الملائکہ، جملہ پھر تبدیل کروں، وہ فرشتہ جو کبھی در زہرا پر آیا چکی چلانے کے لیے، کبھی حسنین کا جھولا جلانے کے لیے، کبھی روٹیاں لینے کے لیے، ہے توجہ مومنات، اس نے کہا یا ربی ومن تحت الکساء، یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگارہ یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ اب سوال پیدا ہوا کہ جبرائیل پہلے اس در پہ نہیں آئے؟ جبرائیل اس در کے نوکر، اس در کے رہنے والے، اس در پہ کبھی روٹیاں لے کے جانے والے، کبھی جھولا جھلانے والے، کبھی چکی چلانے والے۔ جبرائیل نہیں جانتا نور کس کا ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے ہر نور اپنی اپنی جگہ پر ہوتا تھا، ہر نور اپنی اپنی جگہ پہ ہوتا تھا۔ آج نور کامل تھا، آج نور کامل تھا، جبرائیل بھی نہیں پہچان سکا، کہا یا ربی ومن تحت الکساء، کہ پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ آج سے پہلے اس نور کو نہیں دیکھا، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ۔ تو جو ہے اب پروردگار عالم نے اہل بیت کا تعارف کروایا کہ اس سے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اے جبرائیل سن، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا محمد ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے حسنین ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں کہتی ہوں کائنات میں دو ہستیاں، دو بیبیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بیٹی وہ کہ جو خود جناب محمد مصطفیٰ نے وحی کی دلی ہوئی زبان سے، مشیت الہی سے، ارادہ الہی سے لقب دیا ام ابیہ ہونے کا۔ تو جو ہے محمد کو بیٹی دی تو ام ابیہ، باپ کی بھی ماں، اور علی کو بیٹی دی تو زینب، علی کو بیٹی دی تو زینب، یعنی باپ کے لیے بھی زینت۔ تو جو ہے باپ کے لیے بھی زینت۔ اب تھوڑا جملہ تبدیل کروں کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی اعزاز، کوئی نہ کوئی کمال ضرور عطا کیا۔ اللہ نے آدم کو صفوت عطا کی، اللہ نے نوح کو نجابت عطا کی، اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا کی، اللہ نے یعقوب کو صبر عطا کیا، اللہ نے یوسف کو حسن عطا کیا، اللہ نے عیسیٰ کو زہد عطا کیا۔ تو عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ان تمام کمالات کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہو تو ہم کیا کریں؟ اب نبی نے کیا خوبصورت جملے کہے۔ نبی نے کہا اگر تم نے آدم کی صفوت دیکھنی ہو، نوح کی نجابت دیکھنی ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد اور تقوی دیکھنا ہو، یوسف کا حسن اور کمال دیکھنا ہو، 1,24,000 نبیوں کے خصائص اور کمالات دیکھنے ہو تو میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھو، میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ تو مومنات، کائنات کے تمام کمالات، کائنات کے تمام اعزاز، کائنات کی تمام صفات، کائنات کی تمام زینتیں سمٹ کر آ گئی وجود علی بن ابی طالب میں۔ تو جو ہے کائنات کی تمام زینتیں سمٹ کر آ گئی وجود علی بن ابی طالب میں، جو علی کے لیے بھی زینت بن جائے اسے زینب علیہ کہتے ہیں۔ تو مومنات، حق بنتا ہے اس بی بی کا کہ اس بی بی کے بھی فضائل پڑھے جائیں، ہے توجہ۔ تو مومنات، کون ہستی زینب؟ کس ذات کا نام ہے زینب؟ زینب وہ ہستی ہے جسے پروردگار عالم نے دشمنان اسلام کے سامنے بطور علی پیش کیا ہے۔ تو وہ جو ہے جسے دشمنان اسلام کے سامنے اللہ نے بطور علی پیش کیا ہے، جو ذات پھر علی ہو اس کے فضائل پھر معراج تک ہوتے ہیں۔ تو مومنات، اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بی بی ہے اپنے بھائی کے مشن کی خاطر گئی، فقط بھائی کے مشن کی خاطر قربانیاں دی، بھائی کے مشن کے خاطر بی بی جا رہی ہیں، نہیں، فقط
زینب عالیہ بھائی کے مشن کے خاطر نہیں جا رہی، فقط بظاہراً بھائی کے مشن کے لیے قربانیاں نہیں دے رہی، بلکہ وقت کے حجت خدا کا ساتھ دیا ہے زینب عالیہ نے۔ مومنات، زینب اتفاقی کردار کا نام نہیں ہے، زینب اتفاقی پہلو کا نام نہیں ہے کہ بھائی حسین وقت کا امام تھا تو بہن کو اتفاقاً ساتھ جانا پڑا، نہیں، وہ خدا کہ جس نے ابراہیم کے پہلو میں ہاجرہ کو رکھا، جس نے موسیٰ کے تحفظ میں آسیہ کو رکھا، جس نے عیسیٰ کے تعارف میں مریم کو رکھا، وہ خدا جس نے ابراہیم کے لیے ہاجرہ کو چنا، وہ جس نے محمد مصطفیٰ کے مشن کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کو چنا، وہ عظیم خالق جس نے علی کے لیے زہرا کا انتخاب کیا، اس نے اپنے وقت کے ولی کو، وقت کی حجت کو تنہا نہیں بھیجا، وقت کی ہاجرہ، وقت کی آسیہ، وقت کی مریم، وقت کی ہاجرہ، وقت کی زہرا کو زینب بنا کے ساتھ بھیج دیا۔ وقت کی زینب ساتھ جا رہی تھی۔ تو عزیزان محترم، جو بی بی نے خطبے دیے ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں اپنے بھائی کی مظلومیت کو عیاں کرنے کے لیے اور ظالم کے کفر اور نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے، آج 1400 سال بعد جب علماء دین ان خطبوں کی شرح لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس بی بی سے، جس ذات سے یہ کلام صادر ہو رہا تھا، وہ ذات کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وہ ذات مقصد بعثت انبیاء سے آگاہ تھی، وہ ذات حقیقت نزول قرآن سے آگاہ تھی، وہ ذات ہدایت کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی۔ تو مومنات، اگر ایک بات کروں وہ آپ تک پہنچے تو بات کرنے کا لطف آئے، مل کے ذرا بآواز بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ مومنات، بی بی جب کوفہ میں داخل ہوئی ہے، بی بی نے جب اہل کوفہ کو مخاطب کیا ہے، جن لفظوں کا بی بی چناؤ کر رہی تھی، جو لہجہ بی بی استعمال کر رہی تھی، وہ لہجہ کچھ اور تھا، اور بی بی جب دمشق میں گئی ہے، جو لہجہ، جو الفاظ کا چناؤ کر رہی ہے، وہ الفاظ کچھ اور ہیں۔ تو جو ہے اہل کوفہ کو کسی اور لفظوں سے مخاطب کر رہی ہے، اہل دمشق کو کسی اور لفظوں سے مخاطب کر رہی ہے۔ تو مومنات، وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ بی بی اہل دمشق کو کسی اور لفظوں سے، کوفہ کو کسی اور لہجے سے کیوں مخاطب کر رہی ہے؟ تو مومنات، مجھے اس سوال کا جواب تب ملا جب میں نے علی بن ابی طالب کی سیرت کو پڑھا، جب میں نے علی کی شجاعت کو پڑھا۔ یہ علی کا طرز تھا، یہ علی کا طریقہ تھا، تو جو ہے یہ علی کا طرز تھا، یہ علی کا طریقہ تھا۔ جب بھی جنگ کا میدان بدلتا، علی کی ذوالفقار کا انداز بدلتا۔ تو جو ہے جب بھی میدان بدلتا، علی کا جنگ کرنے کا انداز بدل جاتا۔ عزیزان محترم، ایک میرے مولا کے چاہنے والے میں جنگ صفین میں آ کر کہا، مولا میں نے آپ کو جمل میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں آپ کو صفین میں لڑتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں انداز کچھ اور تھا، یہاں انداز کچھ اور ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی مولا وہاں کیوں اور یہاں یہ انداز۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں، تو نے کیا فرق محسوس کیا؟ اس نے کہا، مولا جب آپ جمل میں لڑ رہے تھے تو آپ کسی کو مار نہیں رہے تھے، آپ فقط زخمی کر رہے تھے، کسی کی جان نہیں لے رہے تھے، اور یہاں صفین کے میدان میں آپ تو سب کا کام اتار رہے ہیں، آپ تو سب کے کام اتار رہے ہیں، کسی کو جانے بھی نہیں دے رہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں، تو نے ٹھیک جانا، تو نے ٹھیک سمجھا۔ اب اس نے کہا، مولا یہ فرق کیوں؟ مولا نے کہا، اس وجہ سے فرق کہ جمل میں ان کی لیڈرشپ ختم ہو چکی تھی، جمل میں ان کی لیڈرشپ ختم ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا اگر میں کسی کو زخمی کروں گا تو وہ واپس آ کر کسی میرے ساتھی کی جان نہیں لے گا، وہ اپنی جان بچائے گا، بھاگ جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ صفین کے میدان میں مار
لیڈرشپ پیچھے ہے, ان کی لیڈرشپ ابھی باقی ہے. اب میں اس کو زخمی کروں, ہو سکتا ہے یہ پٹی کروا کر واپس آ جائے, میرے کسی ساتھی کی جان لے لے. تو ایک بات تو یہاں سے واضح ہو گئی کہ میرا مولا بڑا رحیم ہے, میرا مولا بڑا کریم ہے, میرا مولا مارنے پر راضی نہیں ہے. میرا مولا چاہتا ہے لوگوں کے ذہن بدل جائیں, میرا مولا چاہتا ہے لوگوں کے دل بدل جائیں, میرا مولا چاہ رہا ہے کہ ماحول بدل جائے. تو عزیزان محترم, اب یہ بھی علی کی علی بیٹی ہے, یہ بھی علی کی علی بیٹی ہے, کردار میں بھی علی ہے, گفتار میں بھی علی ہے, رفتار میں بھی علی ہے, لہجے میں بھی علی ہے. عزیزان محترم, میں نہیں سمجھتی, میں نہیں جانتی کہ قدر جو ہے لفظوں کے کتنے قدردان بیٹھے ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے گا, یہ ذات زینب عالیہ جب کوفہ میں داخل ہوئی, کوفہ وہ شہر ہے, توجہ کیجئے گا, جو محدثوں کا شہر ہے. دین اسلام کے زیادہ محدث جو شہر کوفہ سے نکلے ہیں, اور دمشق ان جاہلوں کا شہر ہے جو بغض علی میں اونٹ اور اونٹنی میں بھی فرق نہیں جانتے. اب جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئی کسی اور انداز میں, کوفہ کے میدان میں جب کوفہ میں آئی ہے, جب خطبوں کی جنگ میں آئی ہے, تو کوفہ میں بی بی کا انداز, بی بی کے لہجے کا انداز, بی بی کے الفاظوں کا انداز, بی بی کے خطبوں کی کاٹ کچھ اور تھی. جب دمشق میں آئی تو خطبوں کی کاٹ کچھ اور تھی. ذرا کمال ابلاغ زینب عالیہ تو دیکھیے کہ بی بی نے کوفہ کو اس طرح سے مخاطب کیا جیسے منافقوں کو حیا دلائی جاتی ہے, اور اہل دمشق کو ایسے مخاطب کیا جیسے جاہلوں کو ان کی اوقات دکھائی جاتی ہے. جب یہ قافلہ پہنچا نا یزید کے دربار میں, ایک لعین نے اٹھ کر تعارف کروایا یزید کو کہ حسین ایک باغی تھا, اور یہ جو قیدی ہیں, یہ جو اسیر ہیں, یہ اس باغی کے اہل حرم ہیں. تو جو ہے حسین کے ساتھ جب باغی کا نام آنا تھا, علی کی ذوالفقار چمکی. تو جو ہے علی کی ذوالفقار, علی کی بیٹی کو جلال آیا, اور بی بی نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا, کیا کہا, اے یزید دیکھ میرے بھائی کی جانب. بی بی نے جب بھائی کی جانب اشارہ کیا, امام حسین کا سر نیزے پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, بی بی نے کہا سن, عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے. بی بی نے کہا سن, عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے, مرسل کی سماعت میں وہ رس گھول رہا ہے, وہ آج بھی باطل کی کلی کھول رہا ہے, شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے. تو تحت نشیں ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو, تو تحت نشیں ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو, ہمت ہے اگر تو جا روک دے اس کو. بی بی نے اپنے بھائی کی تاریخ بیان کی. بی بی نے کہا عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر, عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر, تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر, تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر, تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر, تو جسم کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے, تو جسم کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے, تو جسم کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے, تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. مومنات, بی بی نے دربار کی جانب دیکھا, بی بی نے کہا یزید سن, تخت بھی تیرا, حکومت بھی تیری, لکھاری بھی تیرے, مورخ بھی تیرے, مگر فیصلہ مجھ زینب عالیہ کا, فیصلہ مجھ زینب عالیہ کا. یزید کہتا کیسا فیصلہ؟ بی بی کہتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی, تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی, تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی. اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی, اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی, قلم کر دوں گی میں مفتی کاذب کے قلم کو, گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. بس مومنات, بھائی سے اتنی محبت کرنے والی بہن, بھائی سے اتنا عشق رکھنے والی بہن, جب بھائی حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, بہن بھی مدینے میں نہیں رہی.
अज़ादारान हुसैन दोनों भाई बहन मिलकर आए हैं नाना की कब्र पर और रो के कहते हैं, नाना तेरी उम्मत मुझे यहाँ रहने नहीं देती। रो के कहते हैं, नाना मदीना छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मगर नाना तेरे दीन के लिए हुसैन मदीना छोड़ेगा। नाना तेरे दीन के लिए हुसैन हज का एहराम उम्रे में तब्दील करेगा। नाना तेरे दीन के लिए अब्बास के बाजू देगा। नाना हुसैन तेरे दीन के लिए कासिम के लाश के टुकड़े उठाएगा। नाना तेरे दीन के लिए जवान अली अकबर के जिगर में बर्छी का फल निकालेगा। मोमिनात, अगर किसी को रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लो। अल्लाह जाने किसके पहलू में कौन सी बीबी आकर बैठी है और रो के कहती है, ए मस्तूर तुझे रोना नहीं आ रहा, काश तू करबला के मैदान में होती, काश तू देखती हमारा अब्बास कितना कड़ियल जवान था, काश देखती हमारा अली अकबर कितना हसीन था, काश देखती कि हमारा अली असगर कितना छोटा था। अज़ादारान हुसैन, जब इमाम ने कहा ना कि नाना तेरे दीन के लिए हुसैन अपने गले पर 13 ज़रबे भी चलवाएगा, कब्रे रसूल से आवाज़ आई होगी, ए हुसैन अगर तेरे गले से भी मेरा दीन ना बचा। अज़ादारान हुसैन अब ये जुमला सुनना था, चादरे ततहीर में लिपटी मस्तूर आगे आई और रो के कहती है, नाना अगर हुसैन के गले से भी दीन नहीं बचता, ज़ैनब अपनी चादर देगी, ज़ैनब अपने ओनो मोहम्मद देगी, ज़ैनब कूफा और शाम के बाजारों में दरबारों में बाबा अली के लहजे में खुतबे देगी। अज़ादारान हुसैन जब ज़ैनब आलिया आखिरी विदा के लिए माँ की कब्र पे गई है, बीबी ने कब्र को ऐसे लिपट गई है बीबी कब्र से कि जैसे एक छोटा सा बच्चा वक्त परेशानी वक्त मुसीबत अपनी माँ की गर्म आगोश को तलाश करता है। बीबी रो के कहती, अम्मा जाते वक्त वसीयत की थी भाई हुसैन का ख्याल रखना, भाई हुसैन जहाँ जाए उसके साथ जाना। अम्मा अगर देख हुसैन आज जा रहा है, ज़ैनब साथ जा रही है। अज़ादारान हुसैन, बीबी ने रो कर एक जुमला कहा, अम्मा दुनिया का दस्तूर है कि जब भी बहनें भाइयों के शहर जाती हैं कुछ ना कुछ लेके जरूर आती है। अम्मा मैं दुनिया की वो गरीब बहन हूँ कि जब भाई के शहर जाऊंगी गोद में ओनो मोहम्मद होंगे, जब वापस आऊंगी गोद खाली होगी। अज़ादारान हुसैन, अब बीबी ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के घर आई हैं इजाज़त के लिए। अज़ादारान हुसैन, फ़कत बीबी ज़ैनब नहीं आई, इमाम हुसैन 18 बनी हाशमियों के साथ हवेली जनाब अब्दुल्ला में आए हैं। और जब जनाब अब्दुल्ला ने देखा है ना तो एक जुमला कहा है। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मौला आका मैं रोक नहीं सकता मगर एक बात कह रहा हूँ, क्या जितने लेने आए हो उतने छोड़ने भी होंगे। अज़ादारों, जब ये जुमला मेरे मौला ने सुना, इमाम जल्दी से उस हुजरे से बाहर आए और आवाज देकर कहा, अब्बास बाहर आओ, अली अकबर बाहर आ जाओ, कासिम बाहर आओ। अज़ादारान हुसैन, अब जब जनाब अब्दुल्ला ने ये देखा, जनाब अब्दुल्ला समझ गए और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब मैं अब्दुल्ला का भरा घर मौजूद है, जो चाहो ले जाओ। अज़ादारान हुसैन
بی بی نے ایک صندوق کھولا ہے، چادر تطہیر کو اٹھایا ہے، اپنے سر پہ رکھ کے کہتی ہے عبداللہ گوار ہے نا، تیرے گھر سے فقط ایک چادر لے کر جا رہی ہوں، دعا کرنا جب 10 محرم کا دن آئے زینب کے سر پہ چادر باقی رہ جائے۔ حضرت حسین اب یہ قافلہ 4 ماہ 11 دن کے بعد مکہ پہنچا ہے۔ جناب عبداللہ نے انہوں محمد کو ساتھ لیا اور اب مکہ کی جانب رخ کیا۔ مکہ پہنچ کر کیا کام کیا جناب عبداللہ نے؟ جناب عبداللہ نے انہوں محمد کے ننھے ننھے ہاتھوں کو بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا اور کہا اے زینب میرے جدہ کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب بھی مصیبت کا وقت ہو، پریشانی کا عالم ہو تو صدقہ دیا کرو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ زینب جب میرے آقا حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے، ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے میرے آقا حسین پر قربان کر دینا۔ حضرت حسین اب یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بلکہ یوں کہوں ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں ایک خیمہ ایسا ہے کہ جہاں بی بی زینب عالیہ بیٹھی ہیں اور سامنے ننھے ننھے شہزادے انہوں محمد بیٹھے ہیں۔ بی بی بچوں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ رہی ہے میرے لال، کل جب موت کا بازار سجے گا سب سے پہلے اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر دینا۔ حضرت حسین اب جب صبح عاشور کا دن آیا، جب ہر ماں اپنی قربانی کو سجا کر حسین کے حوالے کر رہی تھی، اتنے میں زینب عالیہ کی نظر اپنے شہزادوں پر پڑ گئی۔ بی بی کہتی ہے میرے لال، رات کو میں نے سمجھایا تھا کہ اپنی جان کو حسین سے پیارا نہ کرنا۔ حضرت حسین جناب انہوں محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں اماں، ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں میرے لال تم میری بہن کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دوں کہ تمہارے جانے سے میری بہن زینب کی گود اجڑ جائے گی۔ حضرت حسین مختصر کرتی چلوں، اب شہزادوں کو اجازت ملی، جناب عباس نے تیار کیا، اب دونوں شہزادے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ماں کے قریب آئے ہیں۔ حضرت حسین بی بی نے تب کیا کام کیا؟ بی بی نے ان محمد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے سروں پر رکھے اور بی بی نے کچھ نصیحتیں کرنا شروع کی۔ رو کے بی بی کہتی ہے میرے لال، تمہارا دادا جعفر تیار ہے، تمہارا نانا حیدر کرار ہے، میدان میں ایسے جنگ کرنا لوگوں کو جعفر تیار یاد آ جائے، لوگوں کو حیدر کرار یاد آ جائے۔ حضرت حسین بی بی نے دوسری نصیحت کی، بی بی نے کہا میرے لال، جب بھی نہر فرات کے قریب جانا پانی کو دیکھنا نہیں ہے۔ بچے رو کے کہتے اماں کیوں؟ کہا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت حسین اب کہا اماں نہیں دیکھیں گے۔ اب بی بی نے تیسری نصیحت کی، کہا میرے لال، کربلا جاگیر ہے علی اکبر کی، جب بھی زخموں سے چور ہونا، جب بھی زین سے زمین پر آنا، کربلا کی صحرا میں کربلا کی زمین پہ نہیں گرنا۔ کہا اماں نہیں گریں گے۔ اب بی بی نے چوتھی وصیت کی، کہا میرے لال، جب زخموں سے چور ہو جاؤ
میرا بھائی حسین تمہارے پاس نہ آ جائے، جب تک میرے بھائی حسین کو آخری سلام پیش نہ کر لو، جسم سے روح نہ نکلنے پائے۔ اب بچے نصیحتیں سنتے جا رہے ہیں، کہہ رہے اماں نہیں کریں گے۔ حضرت حسین اب جیسے ہی بچے میدان کربلا میں گئے ہیں، بچوں نے ایسا حملہ کیا ہے، فوج کربلا کے میدان میں بکھر گئی ہے۔ حضرت حسین اب جب دیکھا ہے نا نہر فرات پر بچوں نے قبضہ کر لیا ہے، امام جلدی سے خیمے میں آئے اور کہتے ہیں اے بہن تیرے شہزادے ایسے جنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو جعفر طیار یاد آ گئے ہیں، لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے ہیں۔ حضرت حسین بی بی کہتی بھیا اور بتا، اب جناب حسین کہتے بہن ایک بات بڑی عجیب ہے۔ کہا بھیا وہ کیا؟ کہا کہ بچے جب بھی نہر فرات کے قریب جاتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ کہا بھیا اور بتاؤ؟ کہا کہ تیرے شہزادے کربلا کی سرزمین پر نہیں بلکہ کربلا کی حدود سے باہر جا کر لڑ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ وہ شہزادے ماں کی نصیحت پر عمل پیرا تھے۔ حضرت حسین اب بہن بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک لعین نے جناب اون کو ایسا تیر مارا کہ جناب اون جو ہے زین پر سوار نہیں رہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ حضرت حسین جیسے ہی زین سے زمین پر آئے سلام پیش کرتے ہیں ماموں ہمارا آخری سلام۔ حضرت حسین اب عرب کا دستور ہے کہ سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا تھا۔ اب جناب اون نے اپنا ہاتھ رکھا ماتھے پر، ایک لعین نے ایسا تیر مارا کہ تیر ہاتھ کو چیرتے ہوئے سر میں پیوست ہو گیا۔ روایات میں ملتا ہے جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جناب اون اسی حالت میں آئیں گے اور رو کے کہتے ہیں ماموں حسین ماں زینب نے کہا تھا کہ میں تمہیں تب پیار کروں گی، تب شفقت کروں گی کہ جب میرا بھائی حسین تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت حسین تب مولا کہیں گے اے میں تم سے راضی، اے محمد میں تم سے راضی، اے عبداللہ میں آپ سے بھی راضی۔ حضرت حسین اب جیسے ہی لاشیں خیموں میں آئے، آپ نے سنا نا کہ بی بی کا ایک نام شریکت الحسین بھی ہے، بھائی وہ ہے جو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں لاتا رہا، بہن وہ ہے جو سب سے پہلے آ کر گریا کرتی رہی، یہ وہ بی بی ہے جو کربلا کے ہر شہید پر روئی ہے، اگر نہیں روئی تو اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں روئی۔ حضرت حسین اب جب کسی ماں کی گود اجڑتی ہے تو وہ گریہ کیے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ جانے کیسے زینب عالیہ نے برداشت کیا ہوگا جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں، کوفہ اور شام کے رستوں میں بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے تو کبھی علی اکبر کو روئی ہے تو کبھی قاسم کو روئی ہے تو کبھی حسین کو روئی ہے۔ سبسکرائب कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।